صلی اللہ رسول کریم اللہ مدن دوستوں کے بھائیوں، ہم نے سر آدمی دنیا سے جانے کے لیے آیا ہے، رہنے کے نہیں آیا۔ ہم نے سے ہر ایک دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، اور موت روزانہ ہمارے قریب آ رہی ہے۔ اگر ہم سوچیں تو روزانہ ہم دنیا سے دور جا رہے ہیں اور موت کے قریب آ رہے ہیں۔ اللہ نے دنیا میں ہم سب کو پیدا کیا ہے آخرت کی زندگی کی تیاری کے لیے۔ انسان پیدا ہوتا ہے نا، پیدا ہونے سے پہلے ماں کے رحم میں اللہ فرشتے کو پیش کرے گئے کہ یہ دنیا میں کتنا رہے گا اور اسے دنیا چھوڑ کر کب مرنا ہے۔ اس چیز سے کیا ہے مرنا۔ ہاں، اور یہ دنیا میں اس پر کیا کتنا سکھ کی زندگی گزارے گا اور کتنے دکھ کی زندگی گزارے گا، وہ بھی اللہ لکھ چکا ہے۔ ہاں، بہت سے وہ بھی ہیں جن کے لیے مقدر لکھی گئی ان کو دکھی رہنا ہے، تو کروڑ پتی بننے کے بعد بھی دکھی رہتے ہیں، حالات جو دن کے۔ اور جس کو سکھی زندگی گزارنا خدا لکھا ہے، وہ میرے دوستوں غریب ہونے کی حالت میں بھی سکھی نہیں گزارتا ہے۔ مسئلہ دنیا کا نہیں ہے دنیا آئے گی تو سکھی بن جائیں گے، مسئلہ تو مقدر کا ہے، اور ایمان میں تقدیر پر ایمان لانا فرض ہے کہ میری مقدر میں جو لکھا گیا ہے وہ ہوگا۔ میں اپنے عقل مندی سے نہیں کما رہا ہوں، میں اپنی مقدر کی روزی لے رہا ہوں۔ ہاں، اللہ نے ہر جاندار کی روزی اپنے اوپر طے کر رکھی ہے کہ مجھے اس نے اتنی روزی پہنچانی ہے۔ وَقَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، تم دیکھو دنیا میں کتنی مخلوقات ہیں جو اپنی روزی کے لیے کوئی دکان کھول کے نہیں بیٹھے اور نہ اپنی پیٹھ پر اپنی روزی لے کے پھر رہی ہو۔ اللہ یرزقها، اللہ ان کو روزی دیتا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ، اور پھر انسان کو اللہ نے کہا کہ تو بھی تیری عقل کی بنیاد پر غلط مت سوچ، تجھے بھی روزی میں ہی دیتا ہوں، تیری عقل کی بنیاد پر تو نہیں کما رہا۔ اللہ یرزقها وَإِيَّاكُمْ، تمام پرندوں کو، چرندوں کو اور جنگل کے جانوروں کو، یوگی کو اور عادی کو، سب کو اللہ روزی دیتا ہے۔ ان کی کسی کی دکان نہیں ہے، اور ان میں سے کوئی اپنی روزی اپنی پیٹھ پر لے کے نہیں پھرتا۔ ہاں، اس لیے اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا، اگر تم لوگ اللہ پر جیسا توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے ایسا توکل اور بھروسہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح پالے گا جیسے پرندوں کو پالتا ہے، کہ پرندہ صبح خالی پیٹ جاتا ہے اور شام کو بھرے پیٹ سے واپس لوٹتا ہے۔ ہاں، جیسے اللہ پرندوں کو روزی دیتا ہے تمہیں اللہ روزی دے گا اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو۔ ہاں، آپ اپنے بڑوں اور بوڑھوں کی زندگی کے بارے میں سوچو گے نا، ان کی زندگی میں اللہ پہ بھروسہ بہت تھا، وہ اللہ کے بھروسے، ان کی زبان پر بول کے اللہ وہ موٹر سے، اللہ کام بناؤ سے، اللہ روزی آپ سے، یہ ان کی زبان کا بول ہوتا تھا۔ آج ہماری زبان پہ یہ بول نہیں ہے، معام کر لیش، تو اللہ کہتا ہے کر، میں بھی دیکھتا ہوں، پھر دعائیں کراتے پھرتا ہے، ورزہ دعا کرو، وہ اللہ کرو پتی نو باپ بنے گا، جیسے شیطان مت بنا، دعا کرو۔ اسے میرے بھائی میرے عزیز ہو، جس طرف جا رہے ہو اس کی تیاری کرو، موت کی طرف جا رہے ہو،
موت کی تیاری میں آدمی کو لگنا چاہیے، اپنی دکان میں، کاروبار میں، دنیا کے کاموں میں آدمی اپنی موت کی تیاری کے لیے لگے. میری موت کے بعد میرا کیا ہوگا؟ ہاں، جیسے حضور صاحب نے ایک بات فرمائی، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ وہ آدمی بہت سمجھدار آدمی ہے. سمجھدار آدمی ہے وہ جو اپنے آپ پر قابو رکھے، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے، جو جی چاہے وہ نہ کرے، ہاں بلکہ کنٹرول کرے. اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے وہ کرنا ہے مجھے. جو اپنے پر کنٹرول کرے، اپنے نفس کو قابو پائے اور موت کے بعد کام آنے والے اعمال کرے. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ جو اپنے آپ پر کنٹرول کرے اور موت کے بعد کام آنے والے اعمال کرے. یہ ہے سمجھدار. جس نے دنیا سے اپنی دنیا بنائی ہے سمجھدار نہیں ہے. جس نے اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنائی یہ ہے سمجھدار. اللہ نے ہمیں زندگی دی، جوانی دی، طاقت دی، قوت دی، صلاحیت دی اور اسباب دیے. یہ اس لیے دیے تاکہ ہماری آخرت بنے، ہم اس کی فکر کریں. ایک آدمی 1000 پتی تھا اور محنت کر کے لکھ پتی بن گیا، مر گیا، تو اس کو کیا ملا؟ 1000 پتی تھا اور 1000 پتی سے محنت کر کے لکھ پتی بنا اور مر گیا، اس کو کیا ملا؟ یہ عقل مند نہیں ہے، یہ سمجھدار نہیں ہے. یہ 1000 پتی تھا اور 1000 پتی ہونے کی حالت میں اپنی آخرت بنائی، غریب و واسط کرنے والا بنا، ایمانداری سے کمانے والا بنا. اللہ نے جو دیا یہ اللہ کی آخرت کے لیے بھیجنا شروع کیا. اس لیے یہ آدمی سمجھدار ہے. جو آدمی بمبئی میں گیا کمانے اور بمبئی میں کما کے وہیں میرے دوستوں یہ لگاتا رہا، وہ سمجھدار نہیں ہے. آنند سے بمبئی گیا تھا اپنی آنند کی ضرورتیں کا انتظام کرنے کے لیے. جو ہم بمبئی جاتا ہے وہاں یہ نہیں کرتا، وہ وہاں سے کما کے یہاں بیچتا ہے، یہاں مکان بناتا ہے. ہاں، یہ سمجھدار آدمی ہے. جو دنیا میں پیدا ہونے کے بعد اپنی آخرت بنائے گا وہ ہے سمجھدار. ابھی میں آتے آتے سوچ رہا تھا، اللہ یہ گرمی، اتنی گرمی برداشت نہیں ہو رہی، تو قیامت کے دن حشر کے میدان میں ہمارا کیا ہوگا؟ آدمی کو حشر کے میدان کا انتظام کر کے جانا چاہیے. اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ 7 قسم کے آدمی ہیں جنہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شانو حشر کے دن اپنے عرش کے سائے میں خود ان کو جگہ دے گا. انہیں حشر کی گرمی نہیں ملے گی. 7 قسم. ایک تو وہ آدمی جس کو اللہ نے ذمہ دار بنایا، اپنے خاندان کا، اپنے قبیلے کا، اپنے ملک کا بادشاہ جس کو کہتے ہیں ذمہ دار. وہ اپنی بادشاہت کے زمانے میں عدل و انصاف کی زندگی گزارا. اس نے اپنی طاقت قوت کی بنیاد پر خدا کی نافرمانی نہیں کی. اس نے عدل و انصاف کی زندگی گزارے گا. وہ اللہ عادل بادشاہ کو اپنے عرش کے سائے میں قیامت جگہ دے گا. یہاں ایک وہ جوان جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہے. ہاں، جوانی میں اللہ کی عبادت کے معنی کیا ہے؟ کہ اللہ نے جن چیزوں کو نہ کرنے کا حکم دیا نہ کرے اور جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا کرے. اس کا نام عبادت. یہ جوان بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. اللہ اپنے سائے میں رکھے گا. تیسرا وہ آدمی جس کو
کوئی عورت اپنی غلط کام کے لیے پھنسانے کی کوشش کرے اور یہ اللہ کے اس سے ڈر کر کہے میں یہ نہیں کر سکتا. جوانی میں ہمارے اسکولوں میں پڑھنے والے نوجوان ہوتے ہیں، ان کے لیے بڑی سوچنے کی بات ہے کہ ماحول ایسا ہے جو ہمیں کہاں سے کہاں لے جائے گا. اپنے آپ کو بچانا پڑتا ہے آدمی کو. جیسے ہم بارش کے زمانے میں بارش ہونے کے بعد کیچڑ سے کیسے بچاتے اپنے آپ کو، کپڑوں کو اونچا کر لیتے ہیں چھینٹے نہ اڑے. ایسے ہمارے جوان کو اسکول کالج میں پڑھنے جانے کے وقت میں اپنے آپ کو بچانا ہوگا. عبادت تو یہ جوان جس نے جوانی میں غلط کام سے اپنے آپ کو بچایا اور اللہ سے ڈر نہیں گزاری، اللہ اسے بھی قیامت کے دن عرش کی ساری جگہ دے گا. آ جاؤ میرے بھائی، میرے عزیزو، ہم اپنی آخرت کو سوچیں. کبھی رات کبھی دن میں 5 منٹ تو نکالو اور تنہائی میں بیٹھو اور تنہائی میں بیٹھ کے سوچو میرا فلاں دوست تھا، ہم لوگ آپس میں بیٹھ کر زندگی گزارتے تھے، آج وہ مر گیا اور قبر میں اس کو دفن کیا گیا ہے. وہ اکیلا قبر میں کیا ہوتا ہوگا، اس کا میرا کیا ہوگا؟ آدمی سوچے. آدمی رات کو سوچے کہ میں غلط کام اور حرام طریقے سے کما رہا ہوں، کس کے لیے کما رہا ہوں؟ میرے کام کیا آئے گا؟ میرے کام تو حرام کی کمائی کا گناہ آئے گا اور میں چھوڑ کے جاؤں گا، دوسرے اس دنیا سے فائدہ اٹھائیں گے، میرا کیا ہوگا؟ آدمی سوچے. روزہ اللہ نے رات کو نیند رکھی رات میں، اور نیند کو کہا ہے حدیث میں یہ موت کی بہن ہے. اور حضور نے دعا سکھائی اپنی امت کو، الحمدللہ الذی اللہم بسمک اللہم احیا و اموت. اللہ کے نام پر میں زندگی گزارتا ہوں اور اللہ کے نام پر میں مر رہا ہوں. نیند موت کی بہن ہے. اور جب اٹھا تو اٹھانے کے ساتھ اٹھنے کے بعد حضور نے کیا کہا؟ الحمدللہ الذی احیانا. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں زندہ کیا. بعد ما اماتنا، ہماری موت کے بعد ہم مر گئے تھے. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اور ایک دن آئے گا اور اللہ اپنے پاس جمع کر کے میرا حساب لے گا. اٹھنے کے بعد یاد رکھ دلا کہ تجھے ایک دن مرنا ہے اور اللہ کے سامنے تجھے پیش ہونا ہے. اس لیے بھائیوں، اجتماع سے یہ فکر لگے گا کہ مجھے مرنا ہے اور مجھے تو مرنے کی تیاری کی اللہ نے دنیا میں زندگی دی ہے. میرے پاس کاروبار دیا ہے اسی لیے کہ میری آخرت بنے. مجھے اولاد دی ہے تاکہ اولاد کی تربیت کے ذریعے میں اپنے آخرت بناؤں. ہاں، مجھے اپنے قوم کا چودھری اللہ نے بنایا ہے تو چودھری سے بتا کہ میں اپنی آخرت بناؤں. ہاں، اس فکر کو لے کے جائیں. جو کرے گا اپنے لیے کرے گا اور جو نقصان کرے گا اپنا نقصان کسی کا نہیں کرے گا. ہاں، نمازیں چھوڑو گے تو کسی کا نقصان تمہارا نقصان ہے. دکان میں جھوٹ فریب دھوکہ مکاری کرو گے اپنا نقصان ہے. ہاں، کسی کو ستاؤ گے اپنا نقصان کرو گے. کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. لا تزر وازرۃ وزر اخرى. ہر ایک اپنا اعمال نامہ لے کے جائے گا ساتھ. قیامت کے دن جب آدمی اپنے قبر سے اٹھے گا تو 2 فرشتے ہوں گے. ایک فرشتہ اس کو کھینچ کے لے جا رہا ہوگا اور ایک فرشتہ اس کی زندگی بھرنے کا جو ریکارڈ ہے نام اعمال وہ لے کر آگے چلے گا.
اور اللہ تعالیٰ قیامت میں کہے اقرا کتابک، ہو یہ تیرا زندگی بھر کا تیرا یہ کارگزاری ہے، اس کو پڑھ۔ ہاں، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تیرا نامہ اعمال پڑھنے کے بعد خود فیصلہ کر اب تجھے کہاں جانا چاہیے۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، جو کرنا ہے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتوں کے بگاڑے موت نے۔ کیسے کیسے پلان بنا کے انسان زندگی گزار رہا تھا، کبھی سوچتا بھی نہیں تھا کہ مجھے مرنا ہے، اور موت آ کر پکڑ لیتی اس کو۔ اس کے کھیل سب بگڑ گئے، یہیں چھوٹ گئے۔ ہاں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ منع کون روکنا رو؟ بول کہ تجھے روکنے والا اللہ ہے۔ ہاں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے۔ ہاں، تاریخ کے واقعات میں ہیں، ہندوستان کا بادشاہ ظفر محلوں میں رہنے والا، محلوں میں، لیکن موت آ رہی ہے برما کی جیل میں، اور برما کی جیل میں ظفر بادشاہ یہ اشعار کہہ رہا ہے۔ بادشاہ کہہ رہا ہے، کتنا ہے بد نصیب ظفر، کتنا ہے بد نصیب ظفر، دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی پورے دیار میں۔ یہ پورے ہندوستان کا مالک، اور آج اس بے بسی میں برما کی جیل میں مر رہا ہے، اور اسے اپنے ملک میں جس طرح یہ بادشاہ تھا وہاں 2 گز زمین نہیں ملی کہ دفن یہاں ہو، جیل میں دفن ہونا پڑا اسے۔ یہ اللہ کی قدرت کی تمام کرشمے ہیں، اور ہمیں اللہ سمجھا رہا ہو میرے بندو، سنبھلو اور مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو اور مجھ سے اپنا معاملہ درست کرو۔ اس میرے بھائیوں، اجتماع کے معنی یہ نہیں ہے 2 دن آئے تھے اجتماع کے اطراف میں گھوم پھرے اور کچھ اللہ کے دین کی بات سن کر چل دیے، اس لیے نہیں ہے۔ 3 دن یہاں بیٹھ کر یکسوئی کے ساتھ سمجھنا ہے جو باتیں کہی جا رہی ہے۔ اب مجھے کیا کرنا؟ قرآن میں اللہ یوں کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، وہ ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ جہنم سے پہلے، واہلیکم بعد میں ہیں، اور اپنے آل اولاد کو جہنم سے بچاؤ۔ پہلے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جہنم سے بچنے کے معنی کیا ہے؟ اتنا ایمان سیکھو جو ایمان تم سے چاہا جا رہا ہے، جو ایمان تمہیں حرام سے بچا لے، اور جو ایمان تمہیں اللہ کے فرائض پر کھڑا کر دے۔ یہ اتنا ایمان سیکھو، پھر جاؤ کاروبار میں، پھر جاؤ تمہاری دنیا کی مشغلوں میں۔ ہاں، اپنا ایمان سیکھو اور اپنی زندگی کو دینی بناؤ۔ اپنے کاروبار میں دیندار بن کے جاؤ، سیٹ بن کر نہیں، دیندار بن کر جاؤ۔ اپنی ملازمت میں دیندار بن کے جاؤ، اللہ کے حکم زندگی لے کے جاؤ۔ اور دینداری کے ساتھ اگر کھاؤ گے تو کھانا بھی تمہیں جنت میں لے جائے گا، دینداری کے ساتھ کاروبار کرو گے اور تجارت کرو گے اس میں جنت میں لے جائے گا۔
دینداری کے ساتھ میرے دوستوں نوکری کرو گے وہ تمہیں جنت لے جائے گا، اور بغیر دین کے آدمی دنیا میں رہے گا تو اسے ایک دن مرنا ہے، اور مر کر جب جائے گا تو دنیا لے کر نہیں جائے گا، اپنے ساتھ اپنے اعمال لے کے جائے گا۔ اپنی زندگی بنانے کی محنت ہے۔ ہم تو وہ یہ کہہ رہے ہیں اپنے کو بنانے کے جماعت میں جاؤ، تو تم کیا کہہ رہے ہو؟ میری بیوی کا کیا، میرے بچوں کا کیا، میری دکان کا کیا، کاروبار کا کیا؟ کبھی سوچتا نہیں ہے کہ میرا کیا، میرا کیا؟ خبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کتنا کما کر آئے ہو، قبر میں منکر نکیر 3 سوال کریں گے۔ مر ربو، تو نے دنیا میں اپنا پالنے والا کس کو سمجھا، کس کا یقین لے کے آیا ہے؟ مر ربو وما دینو، دنیا میں زندگی کیسے گزار کے آیا ہے؟ تو زندگی کا راستہ کون سا تھا؟ وما دینو ومن نبی ہو، تو نے اپنا مقتدی نبی اور رسول کس کو بنا تھا؟ یہ سوال ان کے قبر میں، اس کی تیاری موت سے پہلے کرنی ہے۔ ہاں، اپنی تیاری کرو۔ اس میں بھائی دوستوں کہہ رہے ہیں خدا کے لیے، اپنی آخرت بنانے کے لیے، اپنے آپ کو ایماندار بنانے کے لیے، اپنے آپ کو نبی کا امتی بن کے زندگی گزارنے کے لیے، اپنے آپ کو اللہ کے دین کا تابع بن کر جینے کے لیے اپنی زندگی کی ترتیب بناؤ۔ 4 مہینے اپنی فکر کے لیے لگاؤ ایمان بنانے، 24 گھنٹے سنت کے مطابق گزارنے کے عملی مشق کرنے کے لیے۔ جو نماز ہم پڑھتے ہیں وہ نمازیں ہماری جاندار نہیں ہیں، صحیح نہیں ہے۔ ان نمازوں کو صحیح کرنے کے لیے اور ایمان کی اتنی قوت پیدا کرنے کے لیے کہ جو میں حرام سے بچا لے اور جب میں فرائض پر کھڑا کر دے، اپنے آپ کو مسلمان بن کر جینا سکھانے کے لیے۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ المسلم من سلم المسلمون من یدہ و لسانہ۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے ہر مسلمان محفوظ رہے، وہ کسی کو ستائے نہیں، کسی کا دل دکھائے نہیں، کسی پر ظلم کرے نہیں، یہ ہے مسلمان۔ المسلم من سلم المسلمون من یدہ و لسانہ۔ اس میں بھائیوں ابازان سے ہماری گزارش یہ ہے، ابھی نہیں جا پاتے، آئندہ جانے کی اللہ سے معاملہ کرو۔ تم اللہ سے معاملہ کرو گے، ارادہ اور نیت کرو گے، اور اللہ تمہارے دل کی نیت کو دیکھے گا تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسان کرے گا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہے ہیں نلزمکم وانتم لا کارہون، تم جس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ ہم اس کی تمہیں توفیق دیں گے؟ نہیں۔ ارے وہ گاڑی ہے کیا، اس میں دیکھتے ہو؟ یہاں دیکھو نا یار، میں تمہارے سامنے بیٹھے بات کر رہا ہوں، میرے مجھ کو چھوڑ کے وہ بے جان گاڑی کو دیکھ رہے ہو، اتنا دھیان نہیں ہے۔ اب دمان میں کیا حال ہوتا ہوگا ان کا؟ ہاں، نماز میں اللہ کے سامنے کھڑا ذرا کھٹ ہوا تو ہو جاتا ہے۔ اس میں بھائی میرے جو یہاں سے طے کر کے جاؤ کہ اپنی بھی فکر کرنی ہے، اپنے بال بچوں کی فکر کرنی ہے، جیسے بال بچوں کے کھانے کی، پینے کی، کپڑے کی، لگتے کی، ہاں قسم قسم کی کوالٹی کے کھانوں کی۔ آنند میں ہم آتے ہیں تو آنند میں قسم قسم کی کوالٹی کے کھانے آتے ہیں، اتنی کوالٹی کے کھانے اور کہیں نہیں آتے، اور پتہ نہیں ان کو کیا ہے کوالٹی کو، ہر روز نئی نئی کوالٹی کے کھانے لا کے ہمارے سامنے رہتے ہیں۔ بھائی پر کیا ہے یہ؟ 2 لقمے کھانے پیٹ کو، کمر کو سیدھا کرنے کے لیے کافی ہے۔ پتہ نہیں کیا کیا نام بولتے ہیں کھانے، انام کا چنانے ہم تو تمہارے یہاں تو قسم قسم کے کھانے کی تمام سے ماشاء اللہ ڈش کہتے ڈش
ڈش یہ چھوڑو، یہ ڈشوں کے چکر چھوڑو، زندگیوں میں سادگی لاؤ۔ ہم جس زمانے میں آنند میں پڑھتے تھے نا 1955 کے بعد، یہ آنند میں کوئی جگہ پکا مکان نہیں تھا، جین کھانے میں پکا ہی نہیں تھا، پتھرے کے تمام مکانات تھے 2 مال کے مدرسے کے اطراف میں۔ اب اللہ نے میرے دوستو دنیا مال دیا تو اب کوئی کچا مکان نہیں ہے، قسم قسم کے کھانے ہیں، قسم قسم کے کپڑے ہیں، قسم قسم کی سواریاں اور گاڑیاں، 4 ویلر گاڑیاں ہیں۔ آخر کو بھول گئے، دنیا کی محبت دل میں آ گئی۔ ہر وقت یہی سوچتا آدمی دنیا میں بہتر سے بہتر کیسے بنے، اور بہتر، حالانکہ بہتر تو بنا دیا اللہ میاں نے، اور بہتر اور بہتر۔ آخرت کی فکر نہیں ہے کہ میری آخرت بہتر بنے، قبر کے عذاب سے میری حفاظت ہو جائے، قبر کی تنہائی میں میرا مونس کون ہو، اس کی میں فکر کروں، میدان حشر میں اللہ کے سامنے حساب و کتاب آسان ہو جائے، اس کی فکر نہیں ہے۔ یہ فکر پیدا کرنے کی محنت ہے۔ ہر مہینے میں 3 دن اس ماحول کو چھوڑو، جس ماحول میں ہمارا ایمان بگڑا ہے اور جس ماحول میں ہمارے اندر غفلت آئی ہے، اس ماحول کا اثر یہ ہے کہ ہم فجر کی نماز باجماعت نہیں پڑھ پاتے، اور جس ماحول کا یہ اثر ہے کہ ہم گناہوں سے بچنا چاہیں تو بچ نہیں پاتے۔ اس ماحول کو چھوڑ کر ایمان کی ماحول میں جانا۔ اب بھائی صاحب ہمارا کرتے تھے کہ 4 مہینے اس غفلت کے ماحول کو چھوڑ کر اللہ کے راہ میں نکلو، اور مسجد کی 4 دیواری میں ایک نئی دنیا قائم کرو، جس نئی دنیا میں آخرت کا فکر ہو، ایمان کی تذکریں ہوں، اللہ کی بڑائی ہو، نماز کا ماحول ہو، اللہ کی ذکر کا ماحول ہو، مسلمان اپنے مسلمان بھائی کا احترام کرنا اور اس کی خدمت کرنے کا جذبہ ہو، اس کو گزارو گے تو پھر اس میں اللہ تمہارے ایمان کو بنائے گا، تمہاری زندگی کا رخ بدلے گا۔ جو مال گھومنے پھرنے میں اور اس میں میرے تو لگ رہا ہے وہ مال غریبوں پر لگنا شروع ہو جائے گا۔ اس میں بھائی کے رشید لوگ مہینے میں 3 دن ہر مہینے میں لگاؤ، اپنی ضرورت سمجھا۔ تبلیغ والوں پر کوئی احسان نہیں ہے، اپنی ذات پہ احسان کرو، میری دل سے ہو جائے، میری غفلت دور ہو جائے، میں اللہ کا پیارا بن جاؤں، میں اپنی نبی کا امتی بن کے جیوں، اللہ کی ذات پر یقین کر کے میں کاروبار میں جاؤں۔ یہ ہمارا بول نہیں ہے، یہ تو بیمانوں کا بول ہے۔ ایک زمان میں لوگ یا بیمانی 13 آسرا کرنے سے نکلتے تھے، سب طے کر کے جاؤ، اب تک کی زندگی پر توبہ کرو، پہلے اللہ سے معافی مانگو، کبھی قدائم بیٹھ کے سوچو کہ میری 50 سال 70 سال زندگی ہو گئی، اس میں میرے چاچا کھیل کھیلے ہیں، اور اس پر اللہ کا توبہ کرنا، مجھ پر کتنوں کے حقوق ہیں، میں نے میرے باپ کا ورثہ اور میرے باپ نے جو کچھ چھوڑا تھا، جس میں میری بہنوں کا میرے بھائیوں کا حق تھا، میں گھر کا ایک ذمہ دار زندگی گزارتا تھا، میرے پاس تمام حساب کتاب میرے پاس ہے، شریعت مجھے کیا حکم دے رہی ہے؟ میری بہنوں کا ورثہ میں نے دیا، میرے بھائیوں کا دیا نہیں دیا، اب میں مروں گا تو میرا کیا ہوگا؟ جب میں نے نہیں دیا میری اولاد کیا دے گی؟ اور ورثے کا مال کھانا حرام ہے، تو حاجی صاحب بن کے کر یا بڑے سے بڑے میں تو شریف زادہ بن کے اپنے آپ کو دنیا میں زندگی گزار، لیکن تو حرام کھا رہا ہے،
ورثہ نہیں دے رہا اپنے پاس، اپنے بھائیوں کا، اپنی بہنوں کا. سوچو اور اپنے آخرت کے بنانے کے لیے مہینے میں 3 دن دو. اپنے محلے میں ماحول ایمان نماز کا اور دینداری کا بناؤ تاکہ تم دینداری پر باقی رہو. ماحول بے دینی کا ہے، آدمی وہاں دین پر نہیں چل پاتا. اس کے لیے محلے کے گشت میں جڑو. اب حاجی صاحب ہیں، آپ کی زبان کے بول کا وزن ہے. آپ کسی کے گھر پر جاؤ گے اور 2 بات کہہ کے مسجد میں آنے کی دعوت تو مسجد میں آ جائے گا. اللہ نے جو تمہیں مقام دیا ہے، عزت دی ہے، اس کو دین کے لیے استعمال کرو. ہمارے محلے میں کوئی بے نماز نہیں رہنا چاہیے. ہمارے محلوں میں سنت کا ماحول ہونا چاہیے. ہمارے جوانوں میں، ہمارے بوڑھوں میں ان کا لباس سنت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. سنت کا لباس پہنو. سنت کا لباس ماحول بنے گا تو تمہاری آئندہ کی نسلیں یہی لباس پہنیں گی جو تمہیں دیکھیں گی. ہاں، اپنے گھروں میں سنت والے طریقے لاؤ. اور میرے بھائیوں، روزانہ 2 رکعت توبہ پڑھ کر اللہ سے معافی مانگو. اس لیے میرے بھائیوں، مہینے کی 3 دن کا اہتمام کرو. مسجد والے تو تبلیغ والا کرش ہے، تبلیغ والا بھی کرے، تارے کرو مجھ سے. تیری زندگی کا بھی یہی کام ہے، تجھے کرنا ہے. جو بولے گا وہ تیرے دل میں اترے گا. تو رات دن دنیا بولتا رہے گا تو دنیا اندر جائے گی اور تجھے دنیا ہی کی طرف قدم تیرے اٹھائیں گے. تو جب اللہ کے راہ میں لکھ دے گا، ملاقاتوں میں جائے گا، اللہ کو بولے گا، آخرت کو بولے گا، موت کو بولے گا، تو یہ چیز تیرے دل میں اترے گی جو تمہیں کنٹرول میں لائے گی. اس لیے گھر گھر کی ملاقاتوں میں اپنا وقت دو اور اپنے گھر میں اپنے بچوں کی نماز کا فکر کرو. میں تو نماز پڑھتا ہوں پر چھوکرا نہیں پڑھتا، کافی نہیں ہے. گھر میں تعلیم کرو اور تعلیم کے ذریعے اپنے بچوں کا ذہن بناؤ. نماز ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، یہ فضائل کی تعلیم جب کرو گے تو ان فضائل کی برکت سے تمہارے گھروں میں ہوا زندہ ہوں گی. تمہاری عورتیں پردے میں آئیں گی، عورتیں پردے میں آئیں گی. اندر میں دوستو فضائل کا علم اندر میں دو اثر کرے گا. اس لیے میرے بھائیوں، اپنے گھروں میں تعلیم زندہ کرو. آپس کی بیٹھکوں میں دین کو بولو، آخرت کو بولو. ہاں، دنیا کو مت بولو. دنیا تو بہت بولتے ہیں. اپنی مسجد میں جماعت آئیں ان کی نصرت کرو. ان کے اعلان کے بعد بھاگو مت. ظہر کی نماز کے بعد کوئی لمبی بات نہیں ہوتی ہے، 10 منٹ 15 منٹ بات ہوتی ہے. ان کے عمل میں شریک ہو جاؤ. اصل میں مغرب میں تمہاری یہ وقت ہے تمہارے پاس. جماعت کی بات کو سنو، ایمان کی باتوں کو سنو. دن میں 10 آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ تو دین کی بات سنو، آخرت کو سنو. 24 گھنٹے دنیا اور غفلت کی باتیں سننے سے کیا ہوگا؟ جماعتیں تمہاری مسجد میں آئیں تو ان کے پاس بیٹھو اور ان کے پاس بیٹھ کے ان کے ساتھ بات کرو. خیریت ہے بھائی، کہاں سے آئے ہو، کیا کاروبار ہے تمہارا، پوچھو تو تمہاری آنکھیں کھلے کہ میرے سے بڑے کاروبار والا آدمی جماعت میں آیا ہے. یہ نہیں کر سکتا ہے تو میں کیسے نہیں کر سکتا. ہاں، جماعتوں میں بعض مرتبہ بڑے بڑے کاروباری لوگ آتے ہیں، لیکن جماعت کی محنت اردو والی محنت سادہ زندگی اس کی ہوتی ہے. آدمی کو پتہ نہیں چلتا کون سا آدمی ہے. آپ کو احساس ہوگا کچھ بھی نہیں ہے. دنیا کو کتنی کما کے رکھو گے، کھاؤ گے 1.5 روٹی. تمہارا کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو مالدار بننے کے بعد 5 کلو کھاتا ہو؟ ہے کوئی نہیں. بلکہ جتنی دنیا آتی اتنا دنیا سے فائدہ کم اٹھاتا آدمی. پہلے 3 روٹی کھاتا، اب 1.5 روٹی کھاتا ہے. میں 3 روٹی میں بھی ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ ایسیڈیٹی گولی آ جاؤ. اور اس کا جی اس کے
اس کی دکان میں جو میرے دوست جھاڑو لگاتا ہے وہ اس کے سامنے 5 روٹی کھاتا ہے. جتنے مال کی کمائی کے نقشے پر توڑتے ہیں رات کی نیند کم ہو جاتی ہے. رات کی نیند کم. گاڑیاں 5 ہے گھر میں لیکن بیٹھتا ہے کتنے میں؟ ایک گاڑی میں. اور کتنا بیٹھتا ہے؟ گھر سے آفس، آفس سے گھر، اس سے زیادہ بیٹھتا نہیں ہے. اس سے زیادہ تو اس کا ڈرائیور اس کی گاڑی استعمال کرتا ہے. صحت کی گاڑی ڈرائیور سیٹ سے زیادہ استعمال کرتا ہے، یا پھر استعمال کر کے الٹو پھر پکڑ لیتا ہے. اسی کے پیسے سے پیٹرول، اسی سے پکاؤں اس کا، اور یہ لے کے گھومے اور پھر اوپر سے پیسے لے ہوئے. آپ سوچو، اپنی دنیا سے آدمی فائدہ نہیں اٹھاتا. فائدہ اس کا تو خبرتے کہ انسان کے میرا مال میرا مال. اس کا مال کون سا ہے کہ جو کھا کر ختم کر دیا، پہن کر پرانا کر دیا، اور اللہ نے توفیق دی تو اللہ کے نام پر خرچ کر کے صدقہ کر کے آخرت میں جمع کر دیا. یہ اس کا ہے، باقی اس کا نہیں ہے. باقی اس ہندوستان میں بہت سے نواب گزرے، دربار گزرے، پتہ نہیں کیسے کون گزرے، سب مر گئے اور ان کی جائیدادیں اور پروٹیں پتہ نہیں کس کے پاس ہیں. ان کی اولاد کے پاس نہیں گئی اور دے گئی. بات سے طے کر کے جاؤ کہ دین کے کام کو اپنی ضرورت سمجھ کے کرو. تمہاری ضرورت ہے، فارغ نہیں کرنا. ہم تو اسی کے لیے پیدا ہوئے ہیں. لہٰذا اپنی اوقات کا نظام بناؤ. 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھو. وہ پڑھو چھو جانے وقت تو مریو اذان اللہ کہوائے کہی اذان ہوئی میرے دوستوں مسجد میں اور تجھے بلایا گیا ہے، تو سب چھوڑ اور مسجد میں آ کر جماعت سے نماز پڑھ. اس کتابوں میں آتا ہے جو آدمی اذان کی آواز سنے اس کی نماز مسجد کے بغیر کہیں نہیں ہوتی. اسے جماعت سے نماز پڑھنی چاہیے. جماعت سے نماز پڑھو. فجر کی نماز فرض ہے، پڑھو جو فجر کی نماز تو جانا آنکھ کھولے کیا پڑھو جو، ایسا نہیں ہے. فجر کی نماز کے لیے آنکھ کھول کے نماز پڑھ. جس نے فجر کی نماز چھوڑی وہ بہت بڑا گنہگار ہے، اور اتنا بڑا گنہگار ہے کہ اللہ کہتے ہیں میری اس پر کوئی ذمہ داری نہیں. اللہ کی ذمہ داری سے نکل جاتا ہے. محلے میں 2 کتے ہوتے ہیں، ایک کتا جس کے گلے میں پٹا ہوتا ہے، ایک کتا جس کے گلے میں پٹا نہیں ہوتا. تو جس کے گلے میں پتا نہیں ہوتا ہر ایک اس کو پتھر مارتا ہے بچے. لیکن جس کے گلے میں پٹا ہے تو یہ کسی کا ہے، یہ کسی کی ملکت ہے، اس کا کوئی مالک ہے، وہ اسے چھیڑتا نہیں ہے. جو فجر کی نماز پڑھتا ہے نا وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے. اب اسی کوئی چھیڑے گا نہیں، نہ کوئی چھیڑے گا نا تو اللہ اس کے ہاتھ توڑ دے گا. اور نماز نہیں پڑھتا تو وہ محلے میں گھومنے والے کتے کی طرح ہے، ہر ایک مارے گا، ہر ایک کرے گا. اس لیے فجر کی نماز کی پابندی کرو. اور 12 بجے تک باہر میرے دوستوں آپس میں بیٹھ کر باتیں اور گپے مارنا چھوڑو. یہ تمہیں موت کے بعد رلائے گا اور رونا کچھ کام نہیں دے گا. اور یہ تمہاری زندگی تمہاری اولادوں کی بربادی کا ذریعہ بن جائے گی. تم سے تمہاری اولاد یہ سیکھے گی. راتوں کو میرے دو بازاروں میں بیٹھنا گپے مارنا یہ ہوگا میرے دوستوں. تم جلدی آ کے گھر جو سو جاؤ گے، گھر آ کے یاسین شریف پڑھو گے، گھر آ کے اللہ کا ذکر کرو گے. تمہاری اولادیں ان اعمال کو کرتا دیکھے گی تو یہ ان اعمال کو کرنے والی بنے گی. گھر کا ماحول بناؤ دین کا.
جلدی سو جا. ليس التفريط في اليقظة، ليس التفريط في النوم، ليس التفريط في اليقظة، انما التفريط في النوم. کہ آدمی دیر سے اٹھتا نہیں، یہ نہیں ہے. آدمی دیر سے سوتا ہے، دیر سے سوتا ہے تو آنکھ کھلتی نہیں، دیر سے اٹھتا ہے نماز چلی جاتی ہے. اور خاص طور آج کل کے جوانوں سے گزارش کرتا ہوں میرے بھائیوں، اللہ کے لیے اپنی زندگی کا نظام مت دو، اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں. حضور نے فرمایا لا صبرۃ بعد العشاء، عشاء کی نماز کے بعد یارانہ مجلسیں قائم کرنا اور دوستانہ مجلسیں قائم کے بیٹھنا منع ہے. ذرا کہ آرام کرو. اور انہی باتوں کو جو تم نے سنی ہے ابھی گھر جا کر گھر والے کو بچوں کو لے کے بیٹھو، ان کے سامنے بات کرو کہ ہماری زندگی تو ایسی ہونی چاہیے. اس زندگی کو لانے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اپنے گھر میں تعلیم کرنی ہے، تعلیم کا وقت طے کرو. خود نماز کی بات پابندی کی نہیں، انشاءاللہ آج سے میں نماز کی جماعت سے پڑھنے کی پابندی کروں گا. بچوں سے کہوں گا آج سے تم بھی طے کرو نماز پڑھو. گھر والے کو کہو تم بھی طے کرو. تجھے بھی اپنے گھر میں اذان کے بعد فوراً نماز پڑھنی ہے. اس بات کی فکر کرو اور اپنے محلے کے ایک مسلمان کو دین کی محنت لگانے کی کوشش کو فکر کرو اور پھر اللہ سے دعا کرو گے. ارے کرو گے بھائی، کہ پھر وہی ہوگا کہ موت کے بعد پھر پسائے اللہ مہلت دے دے. اب کہاں مہلت ملے گی میرے بھائیوں؟ اس لیے ابھی سے طے بناؤ، مہینے کے 3 دن لگاؤ، نمازوں کی پابندی کرو، ایمانداری سے کماؤ. حلال کمانا، حلال کمانا فرض ہے. جیسے نماز فرض ہے ایسے حلال کمانا فرض ہے. مالدار بننے کے چکر میں بےایمانی مت کرو، اور مالدار بننے کے چکر میں حرام کمائی کے راستے اختیار مت کرو. ایماندار بن کر زندگی گزارو اور حلال کمائی کماؤ. حلال کمائی میں انشاءاللہ برکت بھی ہے، اللہ کی مدد بھی ہے، اور اللہ کی طرف سے میرے دوستوں آزاد کے لیے خیر و عافیت سے کرتے ہوں. اللہ مجھے آپ کو توفیق دے. درود شریف پڑھ لو. بھائی تشریف رکھیں. ہماری اس مجموعے میں جماعتوں میں جانے والے کہاں ہیں؟ رسی کے باہر کتنے لوگ ہیں؟ جماعت میں جانے والے اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاؤ. جہاں بھی ہو جماعتوں میں جانے والے ذرا کھڑے ہو جاؤ. آپ لوگ آگے چلنا شروع کرو. اندر رسی کے اندر آ جاؤ، آپ کا مسافہ ہو گیا. نہیں، اس میں جماعت میں جانے والے کتنے؟ ذرا کھڑے ہو جاؤ. اس میں بھائی آپ ذرا باہر تشریف لے جاؤ. وہاں رسی کے باہر وہاں بیٹھو، بہت جگہ ہے. او بھائی صاحب وہاں بیٹھو. جماعتوں میں جانے والے اندر آ جاؤ. بھائی آپ لوگ قریب آؤ. ایک آدمی خود پر بیٹھ جاؤ. یہاں راستہ چھوڑ. بس ایک آدمی جا سکے اتنا راستہ چھوڑ. خالد بھی دیکھا تھا نا. ہر جماعت کا ذمہ دار سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا وتوفه على الإيمان يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث نستغفرك ربنا ونسألك التوبة أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام یا ارحم الراحمین اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری سیئات و حسنات سے بدل فرما اے اللہ رات کے اندھیروں میں دن کے اجالوں میں تنہائیوں میں اور مجمعوں میں اے اللہ جتنے چھوٹے بڑے گناہ ہم نے کیے ہیں تیرے فرشتوں نے لکھا ہے تو نے ہمیں دیکھا ہے اے اللہ ہم اقراری مجرم بن کر تیرے بارگاہ میں تجھ سے معافی کی امید کرتے ہوئے تجھ سے معافی مانگ رہے ہیں اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے پوری امت کو معاف فرما دے ہمیں بھی معاف فرما دے پوری امت کو بھی معاف فرما دے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی اے اللہ تو پوری مغفرت فرما ہماری اور پوری امت مسلمہ کی اے اللہ تو پوری مغفرت فرما اے اللہ تو ہمیں اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما ناراضگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما اور تیری اطاعت کی رغبت اے اللہ ہمیں عطا فرما اے اللہ ہمیں تیری اور تیرے نبی کی اطاعت کی توفیق نصیب فرما اے اللہ تو ہی ہم ہمیں اے اللہ تیرا بندہ بن کر اور تیرے نبی کا امتی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ تیرے راستے کی محنت کے لیے تو ہمیں قبول فرما تو نے ہی ہمیں اجتماع میں پہنچایا ہے اے اللہ تو ہمیں تیرے نبی والی محنت کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ جس محنت میں تیرے نبی نے اور تیرے نبی کے صحابہ نے اور تیرے نیک بندوں نے اپنی جان اور مال کو لگایا اے اللہ ہمیں بھی اس میں جان مال لگانے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما موت سے پہلے اے اللہ سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما ہمیں تو معاف فرما دے اے اللہ کہ تو نے ہی اپنے نبی کے ذریعے ہمیں خبر دی ہے کہ میری رحمت میرے غضب اور غصے پر غالب ہے اے اللہ ہم تجھے تیری رحمت کا واسطہ دے کے کہتے ہیں اے اللہ تو ہم پر اور پوری امت پر رحم فرما دے ہمیں اور پوری امت پر رحم فرما دے اور اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے امت پر سے اپنے غضب اور غصے کو اٹھا لے اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما امت کی تو مغفرت فرما امت کی بگڑی کو بنا دے امت کی اصلاح فرما دے امت کو حق پر حق محنت پر مجتمع فرما دے اے اللہ امت مسلمہ کی جان اور مال اور صلاحیتوں کو برباد ہونے سے حفاظت فرما لے امت مسلمہ کی جان مال اور صلاحیتوں کو تیرے نبی والے مقصد پر لگانے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما کہنے سننے کو قبول فرما اے اللہ وہی اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہماری اولاد و نسلوں کو اس نبی والی محنت کے لیے قبول فرما تیرے یہ بندے تیری راہ میں جا رہے ہیں اے اللہ ان کے نکلنے کو قبول فرما اے اللہ ان کے نکلنے کو قبول فرما ان کی تو بہترین تربیت فرما اے اللہ ان کی بہترین تربیت فرما اے اللہ جن علاقوں میں جا رہے ہیں ان علاقوں میں ہدایت کے دروازوں کے کھلنے کا انہیں ذریعہ بنا دے اور اس علاقے والوں کو اے اللہ ہدایت کی راہ پر ڈال دے اور ہدایت کی محنت میں جان مال لگانے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ سفر میں تو ان کا ساتھی بن جا اور اے اللہ ان کے گھروں میں اے اللہ ان کا تو خلیفہ بن جا اے اللہ ان کے گھر والوں کی
اور ان کی ہر چیز کی تو حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے جیسے صحابہ کے تو نے مدد فرمائی، ہم تیری مدد کے محتاج ہیں۔ اے اللہ تو ہماری مدد فرما، ہماری مدد فرما، جیسے تو نے صحابہ کی جان اور مال کو اور اولادوں کو اپنے دین عالی دین کے لیے تو نے قبول فرمایا، اور اے اللہ ان کی جان مال کو تو نے دین کی محنت میں لگایا۔ اے اللہ ہم بھی اس کے محتاج ہیں، ہماری جان مال اور ہماری اولادوں کو نبی والی محنت کے لیے اے اللہ تو قبول فرما دے۔ اے اللہ اب تک کی جو زندگی غفلت میں گزری معاف فرما دے۔ تیرے پیارے نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر ہم نے تیرے نبی کے دشمنوں کے طریقے اے اللہ اپنی زندگی میں اپنائے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، اور ہمیں اپنے پیارے نبی کی سنتوں کی محبت عطا فرما دے، اور ہمارے گھروں میں تیری نبی والی اے اللہ زندگیوں کو زندہ فرما دے، ہمارے گھروں میں پردے کو زندہ فرما دے، حیا شرم عفت و پاک دامنی کو زندہ فرما دے، ہمیں حلال کی کمائی نصیب فرما۔ اے اللہ امت کے لیے حلال کمانا آسان فرما دے، اے اللہ حلال کمائی کی راہیں آسان فرما دے، حرام کی نفرت ہمارے دل میں پیدا فرما دے، حرام کی نفرت ہمارے دل میں پیدا فرما دے۔ اے اللہ دنیا سے زیادہ ہمیں آخرت کا فکر نصیب فرما، دنیا سے زیادہ ہمیں آخرت کا فکر نصیب فرما، اور اے اللہ تو ہماری آخرت کو بنا دے اور اس کی برکت سے ہماری دنیا کو بنا دے۔ اے اللہ دنیا بکتے بکتے گناہ کرتے کرتے گناہوں سے اے اللہ مرنے سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ دنیا بکتے بکتے گناہ کرتے کرتے تیرے نبی کے دشمنوں کی طریقے والی زندگی گزارتے گزارتے اے اللہ مرنے سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے اے اللہ تیری اطاعت کا زندگی میں نصیب فرما، تیرے دین کی محنت کرتے کرتے تیرے راستے کی تیری انتہائی قرب والی موت میں نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، اے اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، سوئے خاتمے سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ قبر میں منکر نکیر کے سوالوں کا جواب آسان فرما۔ اے اللہ موت کے بعد کی ہلاکتوں سے تو ہماری حفاظت فرما، اور اے اللہ ہمیشہ کی نعمتیں ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ تیری رضا والی جگہ جنت میں ہمارا داخلہ فرما، جنت الفردوس ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ تو نے ہمیں تیرے دین کی محنت کے لیے اے اللہ اس اجتماع میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اے اللہ ہمیں تیری راہ میں نکلنے کی بھی توفیق عطا فرما، ہمیں تیری راہ میں نکلنے کی توفیق عطا فرما، ہماری جانوں اور مالوں کو تیرے نبی والے دین کے اے اللہ تیرے نبی والی محنت کے لیے قبول فرما۔ اس اجتماع کے لیے جن تیرے بندوں نے محنتیں کی ہیں ان کی محنتوں کو قبول فرما، ان کی اولادوں کو قبول فرما، اور اے اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے اپنی شان نشان انہیں بدلہ نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی شان نشان انہیں بدلہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری بقیہ زندگی تیری رضا والی زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے تو دور فرما دے، اپنی پیارے حبیب علیہ السلام کی اپنے دین کی آنی محنت کی محبت ہمیں نصیب فرما دے۔ اے اللہ دنیا بکتے اٹھے بٹوٹتے گناہ کرتے کرتے اے اللہ ایکسیڈنٹ کی موتوں سے، اے اللہ خودکشی کی موت سے، اے اللہ ڈوب کر مرنے سے، جل کر مرنے سے، لپ کر پڑنے سے، اے اللہ ہر وہ بری موت جس سے تیرے نبی نے پناہ مانگی ہے ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں، ہمیں پناہ نصیب فرما دے۔ تیری پیاری اے اللہ جو تیرے نیک بندوں کو تو نے عطا فرمایا اے اللہ وہ ہمیں بھی عطا فرما دے، وہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ اے اللہ اس پورے مجمع کو قبول فرما، ان میں سے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما۔ اے اللہ اسے محبت کی نگاہ سے دیکھنے والوں کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ
ہمارے اس اجتماع کو بے انتہا قبول فرما، اور اس اجتماع کو قبول فرما کر خصوصاً ہمارے گھروں میں اور عموماً پوری امت مسلمہ کے گھروں میں دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ فرما دے، دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ فرما دے، اور امت مسلمہ کے ایک ایک فرد میں دین کی محنت کے زندہ ہونے کا ذریعہ فرما دے۔ اے اللہ، دنیا میں عمومی ہدایت کے ہواؤں کے چلنے کا فیصلہ فرما دے، خصوصاً ہمارے اس ملک کے باشندوں کے لیے اے اللہ تو ہدایت کا فیصلہ فرما، اے اللہ انہیں تو ہدایت نصیب فرما دے، اے اللہ انہیں تو ہدایت نصیب فرما دے، اور اے اللہ جو کچھ غلط فہمیاں ہو رہی ہیں ان غلط فہمیوں کو تو دور فرما دے۔ اے اللہ، جو اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ خیر کا بھلائی کا ارادہ کرے انہیں اور بھی توفیق عطا فرما دے، اور جو اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ شر کا ارادہ کرے اگر ان کی مقدر میں ہدایت ہو انہیں ہدایت نصیب فرما دے، اور اگر اللہ ان کی مقدر میں ہدایت نہیں ہے اور یہ سراسر ظلم و ذلت بنے ہوئے ہیں اور دین کے خاطر روڑے بنے ہوئے ہیں، ایسے خبیث انسانوں سے اپنی زمین کو پاک فرما دے، اپنی زمین کو پاک فرما دے، اور بقیہ انسانوں کے لیے ہدایت کی راہ کھول دے۔ اے اللہ، جن تیرے بندوں نے بندیوں نے اے اللہ اور جن تیرے بندے اور بندیوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا یا لکھا یا متوقع ہیں یا حقدار ہیں، اے اللہ جا کہنا چاہتے کہہ نہیں پائے، اے اللہ ان سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما، اے اللہ ان کی جائز مقاصد کو پورا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، اے اللہ حاجت مندوں کی جائز حاجتیں پوری فرما، اے اللہ قرض داروں کے قرضوں کو عطا فرما، بے روزگار کو حلال پاک طیب روزی نصیب فرما۔ اے اللہ، بے گھروں کو گھر نصیب فرما، جن کی گھروں میں جوان بچے اور بچیاں ہیں اے اللہ ان کی نکاح و شادیوں کا تو انتظام فرما، انہیں نیک صالح جوڑا نصیب فرما، بے اولاد کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، اور اے اللہ ہماری اولادوں کی تو ایمانی اعمالی اخلاقی معاملاتی معاشرتی دعوتی ہر لائی سے تو تربیت فرما، اے اللہ تو تربیت فرما، ہمارے جوانوں کی جوانیوں کو تیرے دین کے لیے قبول فرما، اللہ ہمارے جوانوں کی جوانیوں کو تیرے دین کے لیے قبول فرما۔ صحابہ کے جوان بچوں نے جیسے تیرے دین کی خاطر قربانیاں دی ہیں ہمارے بچوں کو بھی اے اللہ تیرے دین کے لیے قربانی دینے والا بنا دے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے اپنے فضل و کرم میں نصیب فرما۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کلائی کی دعائیں مانگی ہیں اور تیرے نیک بندوں نے تجھ سے مانگا ہے اے اللہ وہ ہمیں عطا فرما، اور جن شروع سے پناہ چاہیے ہے ہم تجھے پناہ چاہتے ہیں ہمیں پناہ نصیب فرما۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانیوں کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اس سال کے حج کو قبول فرما، اے اللہ اس سال کے حجوں کو حج مقبول مبرور نصیب فرما، اور اے اللہ پوری دنیا میں خیر کی اس ہدایت کے عمومی ہواؤں کے چلنے کا ذریعہ فرما، ہمیں بھی تیرے گھر پر بار بار حاضر نصیب فرما، اے اللہ ہمیں بھی تیرے گھر پر اور تیرے نبی کے روز مبارک پر حاضر بار بار نصیب فرما، اور اے اللہ سے قبول فرما۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانیوں کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے مساجد کی، ہمارے مدارس کی، ہمارے دینی درسگاہوں کی دعوت کی شدید محنت کی، دین کی نسبت پر جو محنتیں جو اے اللہ خدمتیں ہو رہی ہیں اور تیرے یہاں مقبول ہیں، سب کی تو حفاظت فرما، سب کی تو مدد فرما، سب کی ضروریات کا غیر سے تکفل فرما۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانوں کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔ یہ جو